میرے بھائی اور بزرگوں، آج تو فضا ایسی بن گئی کہ جیسے ہمیں اس دنیا میں ہی رہنا ہے۔ اور بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم نے ہر طرف جینے کی فضا بنائی ہوئی، بلڈنگ ایسی بنا لو، چیزیں ایسی بنا لو، گاڑیاں ایسی لے لو، فلاں چیز ایسی کر لو، جینے کی ایک عام فضا بنی ہوئی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اکثر ذکر حازم لذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور منبر پہ کھڑے ہوئے، صحابہ سامنے بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ایھا الناس کأن الموت فیھا علی غیرنا کتب۔ صحابہ کو 1400 سال پہلے کہ لوگوں، صحابہ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو کہہ رہے ہیں، اے لوگوں تم تو دنیا میں ایسے جی رہے ہو جیسے موت ہم پر نہیں، ہمارے علاوہ اوروں کے لیے لکھی گئی ہے، ہم پر نہیں آئے گی۔ کأن الموت فیھا علی غیرنا کتب۔ آئے دن سن رہے ہیں، آئے دن سن رہے ہیں۔ وَكَأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ۔ اور دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں جیسے جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اللہ کے بتلائے ہوئی چیزیں ہیں، وہ حق ہم پر نہیں ہے، اوروں کے لیے۔ تم کرو، یہ تم لوگوں کے لیے ہے، مجھے تو تھوڑی، میں تو بالکل مبرہ ہوں۔ وَكَأَنَّ الَّذِي نُشَيِّعُ مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفَرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ اور روز آئے دن جن کو ہم تیار کر کے کفن میں آگے بھیج رہے ہیں، یوں سمجھ رہے ہیں جیسے سفر پہ گیا، بس تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا۔ وَنَأْكُلُ تُرَاثَهُمْ كَأَنَّنَا مُخَلَّدُونَ بَعْدَهُ۔ اور اس کے چھوڑے ہوئے مال و متاع ترکے پر ایسے ٹوٹتے ہیں، ایسے جھگڑتے ہیں، ایسے لڑتے ہیں کہ جیسے ہمیں تو ہمیشہ یہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، وہ مرنے والا گیا، اور کوستے اس مرنے والے کو کہ مرنے والا ایسا چھوڑ کر گیا کہ ہمارے خاندانوں میں جھگڑے پڑے، کوئی اپنے حق سے خود سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں کہ وہ مرا ہے، مجھے نہیں مرنا ہے، میں تو اپنا حق لے کے رہوں گا۔ وہ حق لینے کے نام پر دنیا سے وہ بھی چھٹی کر جاتا، پھر اس کی اولادیں لڑتی ہیں، پھر وہ بھی حق لینے کے نام سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر ان کی اولادیں لڑتی ہیں۔ میں عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کے برادری کے، میں نام نہیں لوں گا، آپ میں سے بہت سارے جانتے ہوں، تو ان کا بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا، عائشہ صاحب کو بڑا محبت تھی اس سے، اکثر ان کی والدہ، وہ بھی عائشہ صاحب کے خاندان کی تھی، فون کرتی رہتی تھی، وہ انتقال کر کے سب، وہ بیٹا باہر ایک ملک میں رہتا تھا، وہاں سے آیا، مجھے فون کیا تو میں نے کہا جی آ جائیں، میں دروازے پہ بھیجتا ہوں لڑکے کو، خیر آ گیا عائشہ صاحب، مجھے بڑے خوش ہوئے عائشہ صاحب۔ وہ باتیں بہت مطلب محبت کی باتیں، بچپن سے اس کو عائشہ صاحب نے کیا تھا، اور ان کے والد بھی بڑے بہت قابل، پاکستان کے بہت نامی گرامی ہستی تھے وہ۔ تو عائشہ صاحب نے کہا کہ بھائی وہ تمہارے جو جائیداد تھے ماموں کا، اس کا کیا ہوا؟ تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ عائشہ صاحب نے پھر مجھے سنا ہے، کہنے لگے کہ 3 ماموں تھے، ایک جائیداد پر ان کا جھگڑا تھا تینوں ماموں کا، تو ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر تینوں عدالت جاتے تھے، تینوں کا وکیل بھی ایک ہی تھا، تینوں ایک ہی گاڑی میں عدالت سے واپس آتے تھے، تینوں دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ جھگڑا اولاد میں چل رہی ہے، اسی طرح چل رہی ہے۔ میں نے کہا اولاد بھی چلی جائے گی، پھر اولاد کی اولاد چلے گی، پھر اولاد کی اولاد چلے گی، کہاں اپنی صلاحیتیں برباد کر دنیا کی ان ٹھیکریوں کے پیچھے۔ وہ کہتا مجھے حساب دو، وہ کہتا تم مجھے حساب دو، وہ کہتا تم مجھے حساب دو۔ سارے خاندانوں میں یہ جھگڑے چل رہے، کیا تبلیغی کیا غیر تبلیغی، دوسروں کو کیا رونا لگا۔ یہ جو دنیا کے اصلاح کے بیڑے اٹھا لے کر چلے تھے، ان کے خاندانوں بڑے بڑے دعوے داروں کے گھروں کے اندر یہی جھگڑے،
دنیا کے چند ٹھیکریاں مجھے مل جائیں، وہ کہتا نہیں چند ٹکڑے مجھے مل جائیں، اور وہ ٹکڑے چھوڑ کر پھر یہ رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر بعد میں اس کی اولاد لڑتی، جیسے یہ اپنے باپ کی جائیداد میں لڑ رہے تھے، ان کی اولادیں پھر ان کی جائیداد میں لڑتی، پھر ان کی اولادیں اسی طرح لڑتے لڑتے دنیا سے رخصت ہوتے چلے جاتے۔ ناکل تراثهم کأننا مخلدون بعدهم، اپنے چھوڑے ہوئے میت کے مال متاع ترکے پر ایسے لڑتے ہیں، ایسے لڑتے، ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے ہمیں تو ہمیشہ رہنا ہے، وہ مرے مر گئے، مجھے مل جائے، مجھے میرے ساتھ یہ ہمیشہ رہے گا۔